ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کی فہرست میں 7 میں، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک حدیث میں 70 ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہے۔ بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں، لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 اکبر الکبائر جو ہے، یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا۔ اور شرک کیا ہے؟ اتنا اشارہ سمجھتے ہیں، واقعی ایک عنوان تفصیل طلب ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور علماء سے اب اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں، شرک کا فتویٰ لگانے میں، ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کہا مشرک ہو گیا، قبر پر گیا تو کہا مشرک ہو گیا، اور یا رسول اللہ کہا تو کہا مشرک ہو گیا۔ خدا جانے شرک کی ان کے یہاں کیا تعریف ہے۔ ارے نادان، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے، تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے؟ بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے، اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے، اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، تبھی تو اس کی قبر ہے۔ میلاد منایا تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے، کیونکہ خدا کہہ رہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو جس کی میلاد منایا یہی تو منایا کہ اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حیرت ہے، لوگ سیرا باندھنے کو تک شرک لکھ رہے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کیسے لکھنے والے ہیں، بس بات آئی منہ میں بول دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اور یہ بھی ہمارے علماء کی بہت حکمت ہے، انہوں نے میلاد کو اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، میں نے سوچا اتنا میلاد بیان کرنے میں کیا حکمت۔ آج تو تھوڑا کم ہو گیا، آپ کے یہاں کیا نہیں پتا، ہمارے یہاں ختنہ ہو تو میلاد پڑھی جائے، میت ہو تو میلاد، تیجا ہو تو میلاد، دسویں ہو تو میلاد، چیلم ہو تو میلاد، کوئی حج کو جائے تو میلاد، کوئی حج سے واپس آئے تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، میلاد میلاد میلاد۔ میں نے سوچا اتنا میلاد کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء کی دانشمندی پہ مجھے رشک آیا، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے لوگوں نے دیکھا، جس کے ہاتھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، جس کو شجر بلاتے دیکھا، جس کے اشارے سے شجر جاتے دیکھا، جس کے اشارے سے کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھا، جس کے اشارے سے جابر کے بچوں کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، یعنی کہ ان کے بعد ان سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، تو کہیں کوئی جاہل ان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ جو سورج کو پلٹا لے وہ خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر لے وہ خدا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے میلاد منایا، اور میلاد منا کر کے بتایا کہ خدا وہی ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، جو میلاد سے پاک ہے وہ خدا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے۔ ایسے کبھی بیٹھ کر کے کوئی پوچھے تو صحیح کیا کہ شرک کی تعریف آپ لائے کہاں سے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن میری قوم کا بھی عجیب حال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مولانا سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ جا سکتے۔ میں کہا بالکل چلے جائیں، ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لینے جاؤ گے، اگر حضور نے پوچھ لیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ بس اتنا یاد رکھ کے جانا۔ آپ کہتے ہو یہ جمہوری ملک ہے، آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جائیں، آپ تو کسی کے بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ملک جمہوری ہے، مذہب میں جمہوریت نہیں ہے۔ مذہب پابندی چاہتا ہے، مذہب نے پابند کیا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں تک کے محدود کے سب کے پیچھے جانے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر کے گالی دیتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، آخر میں تو پوچھتا ہوں ہندوستان میں دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ اگر یہی عقیدے رکھ دیے جائیں تو دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ مشرکین کہیں گے ہمارا فلاں فلاں تو وہ تھا جس نے ہمالیہ کو پہاڑ پہ اٹھا لیا، اور تمہارا نبی وہ جو بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتا، تو آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں؟ لیکن یہ تو 1857 کے انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے نوزائیدوں کی فکر ہے کہ نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، اور لوگوں کو کہنے کا موقع دیتے کہ ہمارے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا۔ کس نے اٹھایا یہ کہانی کس سے آپ کو پتا ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر کسی کے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا ہے تو ہم سنیوں سے جب نبی کی طاقت کوئی پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں ارے ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور کہتے ہو نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے۔ حدیث پڑھو حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچا بچہ ماں کے پیٹ سے گر جائے گا وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، تو جب کچا بچہ شفاعت کر سکتا ہے تو محبوب خدا ہی کی تو یہ شان ہے کہ ان کا رخ جدھر ہو جائے گا ادھر جنت
کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ اکبر, صدقے انسلام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اور نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. اور کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج. دیکھو یہ ہے عشق. فکر رضا اسی لیے پسند ہے کہ یہ ایمان کو جلا بخشتی ہے. کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج, ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. اور پھر اپنے عشق کا اقرار آخر میں ان دو مصروں پہ کرتے کیا کرتے ہیں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. کہتے کیا رضا رضا کرتے. میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بولی بولی ہو تو بتاؤ. غالب اور اقبال کی شاعری جس پہ رشک کرے, میر کی شاعری جس کا منہ تکے, ملیحہ جوش ملی آبادی جس کی شاعری پر برشک میں جوش میں آ جائے, وہ میرے امام کی فکر ہے, فکر رضا ہے. یہ شاعری نہیں, یہ سچا عشق مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. سگانے کو کہتے ہیں حضور کے دروازے کے بیٹھے ہوئے کتے, کوے یار کے کتے. لوگ کہتے ہیں وہاں کتے دکھتے ہی نہیں. میں نے کہا وہاں تمہیں کیا نظر آئیں گے, وہاں بھی تو ان کتوں کو دیکھنے کے لیے اہل نظر کی ضرورت ہے. ہاں ہاں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. تو شرک اکبر القبائر نمبر 2, گناہ کبیرہ نمبر 2, نماز کا ترک گناہ کبیر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا, بہت گفتگو کی ہے اس پر, لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں عنوان کی مناسبت سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. کیا یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے, ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے, جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت, جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے. ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی, کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی. حیرت کی بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں, پیر کا ادب کرتے ہیں, لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, رفائی بنے, شاذلی بنے, دسوقی بنے, طبقاتی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, سب بنے, کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ. میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے, ٹوپی کا تحفہ, رومال کا تحفہ, مامے کا تحفہ, کتنا سنبھال کے رکھتے ہو, کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا. میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں, مبارک ہو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے, اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں آپ بتائیں. یہ تحفہ اللہ نے دیا, اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا, کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ. ہے ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے, اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ, اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں, ظہر کا حال کیا ہے, مغرب کا حال کیا ہے, عشاء کا, سب جان رہے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں, جنت بھول جائیں آپ. بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا, جنت بھول جائیں, اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لالے ہیں. بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی, توجہ کریں کیا لکھی. لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو, نماز کا پابند ہو, لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا, نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے, تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا, دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے, ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے,
जो रुकू सही ना करे उसके कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो लोग सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं उनका ईमान पे खात्मा कैसे होगा, जरा इस पर भी तो गौर किया जाए। ये नहीं कहता कि हर बेनमाजी काफिर होके मरता, ये नहीं कह रहा हूं, मफहूम मुखालिफ ना मुराद लिया जाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना जिनके हाथों में नमाज का दामन नहीं है, डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, खौफ है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, इसलिए अपने हाल पे रहम करो। फिर फरमाया कबीरा गुनाहों में ये भी है झूठ। आज झूठ भी कसरत से बोला जाता है, बल्कि मेरे आका अलैहि सलाम तो टेक लगा के बैठे हुए थे जब ये बात कर रहे थे, लेकिन जब झूठ की बात आई तो हुजूर ने टेक छोड़ दिया और टेक छोड़ के फरमाया कि झूठ भी गुनाह कबीरा है। बल्कि पूछा गया क्या मुसलमान बदी कर सकता है? आका अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ, अगर नफ्स वरगला दे, शैतान बहका दे तो कर सकता है। क्या मुसलमान फला गुनाह कर सकता है? कहा हाँ वो भी कर सकता है। फिर पूछा क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो झूठ बोलता है ये मुनाफिक की सिफत है, मुनाफिक। आज तो झूठ को कोई गुनाह भी नहीं समझते, बल्कि हैरत तो इस बात पर है माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना। कोई बाहर खड़ा है, फला है घर में, कहा कह दो नहीं है, कहा कह दो नहीं है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को झूठा हम बना रहे हैं, और कल यही बच्चा जब पलट करके हमें झूठ बोल के अपना फन दिखाता है, बोलता बड़ा झूठा है, बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, झूठा किसने बनाया? और आपसे पूछता हूं मखलूक की खुशी के लिए खालिक को नाराज करते हो? अगर आप कह दो कि नहीं मिलना चाहते, वो आपका बिगाड़ क्या लेगा? घर में बैठे हैं, अभी निकले नहीं है, पहुंचने का टाइम था, कहां पहुंचे? कल निकल गया, बस रास्ते में हूं, हालांकि बैठा है घर में। अगर बोल दो कि घर में बैठा हूं, लेट हो गया यार नहीं निकल सकता, उसमें कौन सी गर्दन उतार लेनी? मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज न करो। बल्कि आज जो बच्चे बिगड़ रहे ना, बच्चे माँ बाप की वजह से बिगड़ रहे। घर के अंदर का माहौल इतना गंदा कर रखा है कि हमारे बच्चों को गुनाह के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने जाने की जरूरत नहीं है, वो माँ बाप ही से सारी गंदगी सीखते हैं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही। मैंने कहा किसने ट्रेनिंग दी बेटियों को भगाने की? कोई आया था? नेकियों की तरबियत देने के लिए तो उलमा मुबल्लिगीन आते हैं, गुनाहों की तरबियत देने कौन आता है? ये सब घर का माहौल है। आज कहते हैं बेटियां भाग रही, जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। जब माँ अपनी बेटी को अपने बाजू में लेकर के सीरियल देखेगी और हीरो हीरोइन के भागने के मनाजिर माँ दिखाएगी, तो बेटी ने करना क्या है? वक्त से पहले बच्चे बालिग हो रहे हैं, वो मनाजिर हमने अपने बच्चों को अपने बाजू में लेकर के देखे। फिल्मों ने, सीरियलों ने और गंदी फिल्मों ने बेड़ा गर्क किया है माशरे का। कल तक के बच्चियां शादी होने तक जो चीजें नहीं जानती थी, आज के हमारे बच्चे वो सारी चीजों को अबूर कर गए। अल्लाह माशाअल्लाह, ये सूरत हाल है। और अब तो इतनी भयानक सूरत है कि बच्चियां कोई गुर्बत का बहाना लेकर, कोई शादी न होने का बहाना लेकर, कोई जेवर और कोई मोबाइल और कोई पता नहीं क्या क्या चीजों का बहाना लेकर, अब तो मुसलमान अब किसी दूसरे के हाथ में भी हाथ दे करके बाज बच्चियां जा रही हैं। हालांकि लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहे हैं कि जा रही है। मैंने कहा हमें भी तो फेरिस्त दिखाओ कितनी गई, चल गई, लेकिन आपने राय को पर्वत बनाया, राय को पहाड़ बनाया। याद रखना अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बागैरत अगर किसी की बेटियां हैं तो मुसलमानों की बेटियां हैं, बाहया किसी की बेटियां हैं तो मुसलमानों की बेटियां हैं। लेकिन बहरहाल हादसात चंद तो हुए हैं कि मुसलमानों की बेटियों ने किसी और का बेगैरत का हाथ पकड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये क्यों हुआ? घर के अंदर फिल्म का माहौल, घर के अंदर जो वो मगरिब का माहौल, घर के अंदर उरियानियत का माहौल, घर के अंदर बेपर्दगी का माहौल। हैरत है, आज एक भाई अपनी बहन को बेपर्दा लेकर के चला जाता है बाहर, एक बाप अपनी बेटी को बेपर्दा लेके घूमता है, एक शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा लेके घूमता है। बागों की सैर बेपर्दा हो रही है, पहाड़ों की सैर बेपर्दा हो रही है। सुन लो, अल्लाह अकबर, मेरे आका, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर यह इबारत लिखी हुई है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है। जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बदी में मुब्तला रहे और उनके घर के मर्दों को इत्तला होने के बाद वो उनको न रोके,
ہیں وہ مرد دیوس ہے، دیوس، نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے، ماسک پہنتے نہیں تھے، منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے، تب دم نہیں گھٹتا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا، بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا۔ ہم کہتے ہیں نادان، جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کجا یہ بیماری اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے۔ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں، ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے۔ اللہ